متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی ہم 13ویں آیت مقدسہ کی تلاوت کو سنیں گے. پلیز. خداوند کے زندہ پاک کلام متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 13 آیت میں یوں مرقوم ہے: تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت. تھینک یو، شکریہ. بلند آواز سے کہیں گے خداوند کا شکر ہو کہ خدا نے آج پھر سے ہمیں اپنے قدموں میں آنے کا فضل عطا کیا. عزیزو، یہ بڑی مبارک بات ہے کہ جیزس ہمیں کوئی عہدہ دے یا جیزس ہمیں کہے کہ تم اچھے ہو یا تم مبارک ہو. یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے، ہمارے لیے برکت کی بات ہے. اگر خدا ہمیں کہے، جس طرح ایوب کے تعلق سے خدا نے کہا کہ ایوب راست باز شخص اور کامل، اس کے لیے کامل کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہ پاک جو الفاظ ہیں یہ ایوب کے لیے خدا بولتا ہے کہ ایوب، اس کی زمین میں ایوب نام ایک شخص رہتا تھا اور وہ شخص راست باز تھا، کامل تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. اس کی خوبیوں خصلتوں کے تعلق سے ہمیں بائبل مقدس سکھاتی ہے. اسی طرح ہر وہ شخص، ہر وہ بیٹی، ہر وہ بچہ، بزرگ، بڑا، جوان، وہ سب مبارک ہیں جنہیں خدا کہیں کہ یہ میرے لوگ ہیں. آج بائبل مقدس میں سے ہم نمک کے تعلق سے، سالٹ کے تعلق سے سیکھیں گے. ابھی ہم نے تلاوت کو سنا، خرم بھائی نے بڑی خوبصورت انداز سے تلاوت کی. لکھا ہے تم زمین کے نمک ہو. یہ جو لفظ تم کا ہے ہم ایک دوسرے سے کہیں گے. آپ کے ساتھ جو بیٹھے اسے کہیں کہ تم زمین کے نمک ہو. پلیز، چھوٹا یا بڑا سب ایک دوسرے کو بولے. جو باہر بھی ہیں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، خداوند آپ کو برکت دے. کہیں ایک دوسرے کو تم زمین کے نمک ہو. جی وانس اگین، کہیں تم زمین کے. اب ہم کہیں گے میں زمین کا نمک ہوں. جی، یہ جو جملہ بولنا ایزی تھا، میں زمین کا. لیکن کیا واقعی آپ زمین کے نمک ہیں؟ اگر آپ نے کہا ہے کہ میں زمین کا نمک ہوں تو کیا آپ واقعی نمک ہیں؟ کیوں کہا گیا بائبل مقدس میں، کیوں یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو؟ پہلی بات ہم سیکھیں گے کہ کنہیں کہا گیا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو. اگر متی کی انجیل 5ویں باب کو سٹارٹ سے پڑھیں تو ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یسوع اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور انہیں یوں تعلیم دینے لگے. اپنے شاگردوں کو، اپنے رسولوں کو یسوع مسیح ناصری یوں تعلیم دینے لگے. اور پھر مبارک باتیاں سٹارٹ ہوتی ہیں. آگے جا کر متی 5 باب کی جو ہم نے 13 آیت مقدسہ کی، متی 5 باب کی 13ویں آیت مقدسہ کی بھی ہم نے تلاوت کو سنا. اس میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو. اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا ہے، ساری دنیا سے نہیں بولا. جی رشید بھائی، یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، ہر شخص کو نہیں. اور کیوں یسوع نے اپنے شاگردوں کو بولا کہ تم زمین کے نمک ہو؟ کیونکہ جیزس کے ساتھ اس کے شاگرد رہتے تھے اور یسوع کا کلام سنتے تھے، اور جیزس جان چکے تھے کہ اب یہ میرے شاگرد کلام سے بھر چکے ہیں. اس لیے یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو. اور نمک کے اندر ایک بڑی خوبی پائی جاتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یسوع کو کہنا چاہیے تھا کہ تم تو سونے ہو. کئی دفعہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں تو ہیرا ہے. یسوع کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے شاگرد تو ڈائمنڈ ہے.
لیکن شاید ہیرے کے اندر وہ خوبی، وہ خصلت نہیں جو نمک کے اندر ہے، جس کی وجہ سے یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یو آر سالٹ، آپ نمک ہو زمین کے، اور نمک کے اندر بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر جو ہماری بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں وہ جانتی ہیں، سمجھتی ہیں، کیونکہ ڈیلی کچن میں نمک کا بڑا یوز ہوتا ہے۔ ہم جس کھانے میں نمک نہ ڈالیں وہ کھانا ہم خود بھی نہیں کھاتے، بچے بھی نہیں کھاتے، بلکہ نمک تھوڑا سا کم ہو تو ہسبینڈ شکایت کرتا ہے کہ آج کھانے میں نمک کم تھا۔ تو نمک کے اندر ایک خاص خوبی پائی جاتی ہے، چھوٹے بچے بھی سنیں گے غور سے۔ نمک کے اندر، سالٹ کے اندر ایک خاص خوبی پائی جاتی ہے کہ نمک بد ذائقہ چیزوں کو ذائقہ دیتا ہے۔ جی آمین۔ جو باہر ہے، نمک کے اندر کیا خوبی پائی جاتی ہے؟ نمک بد ذائقہ چیزوں کو اپنا ذائقہ دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اپنا ذائقہ دینا، کسی کے ذائقوں کو لینا نہیں ہے۔ جس چیز میں آپ نمک ڈال دیں، چاہے جتنی مرضی میٹھی ہو، اس میں تھوڑا زیادہ نمک ڈال دیں، نمک اپنا ذائقہ دینا شروع کر دے گا۔ اگر سمپل پانی لے لیں، اس میں ہلکا سا بھی نمک ڈالیں گے، نمک اپنی نمکیات کو دے گا اور پانی میں سے آپ کو فیل ہوگا کہ اس میں نمک ہے۔ نمک بد ذائقہ چیزوں کو اپنا ذائقہ دیتا ہے۔ یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، یعنی کہ تم چونکہ مجھ سے کلام سیکھتے ہو، تمہارے اندر میرا ذائقہ آ چکا ہے، اب تم دنیا کے اندر جاؤ گے اور میرے کلام کو دنیا میں پھیلاؤ گے، میرا پاک ذائقہ، میری محبت کا ذائقہ دنیا کے اندر لے کر جاؤ گے، اس لیے تم زمین کے نمک ہو۔ اور یہ بہت بڑی بات یسوع نے اپنے شاگردوں سے کی، اپنے شاگردوں کو ایک بہت بڑا عہدہ دے دیا کہ تم زمین کے نمک ہو، ایک گھرانے کے نہیں، ایک محلے کے نہیں، ایک علاقے کے نہیں، ایک شہر کے نہیں، ایک ملک کے نہیں، بلکہ زمین کے، اور زمین بہت بڑی ہے۔ جی ایسے خرم بھائی، زمین بہت بڑی ہے جس میں بے شمار ملک آتے ہیں، ان میں بے شمار شہر آتے ہیں، بے شمار بستیاں ہیں، اور یسوع نے کہا کہ تم اب میرے ٹیسٹ کو زمین کی انتہا تک لے کر جاؤ گے۔ آج عزیزو ہم کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں گے۔ ہم مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھتے ہیں اور ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسی بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں جو فخر سے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، میں یسوع کو ماننے والی ہوں، میں یسوع کو ماننے والا ہوں۔ تو کیا ہمارے اندر یسوع کا ٹیسٹ پایا جاتا ہے؟ یسوع کے اندر کیا ٹیسٹ تھا؟ جی غور سے ذرا بولیے گا، جیسس کے اندر کون سا ٹیسٹ تھا جو شاگردوں کے اندر یسوع نے بھرا؟ سب سے پہلے پاکیزگی یسوع نے شاگردوں کے اندر پیدا کی۔ انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، توبہ کی۔ پطرس کو جب یسوع ملا تو پطرس نے ساری رات محنت کی، لیکن اس کے ہاتھ کوئی مچھلی نہ آئی۔ یہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ جی روشنی بیٹی کھڑی ہوگی، بیٹی روشنی آپ کھڑے ہو، وہاں پر جا کر بیٹھ جائیں۔ چھوٹے بچے بھی غور سے سنیں گے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جب ہم کلام غور سے سنتے ہیں تو کلام کے وسیلے ہمیں خدا برکت دیتا ہے۔ اگر آج میں یہاں پر خداوند یسوع نے مجھے کھڑا کیا ہے تو میں بچپن سے کلام کو سیکھ رہا ہوں، سال گزر گئے ہیں، ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، ابھی بھی بائبل کے ہم اسٹوڈنٹ ہیں۔ لیکن جب بچے سیکھتے نہیں ہیں تو اس وقت عزیزو وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی سیکھ نہیں پاتے۔ سارے بچے اور بڑے بزرگ غور سے سنیں گا کہ پطرس کے تعلق سے ابھی ہم سیکھ رہے تھے کہ پطرس مچھیرا تھا اور وہ مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ اس نے ایک رات بڑی محنت کی، لیکن اس کے ہاتھ کوئی مچھلی نہ آئی۔ ارلی مارننگ، صبح سویرے یسوع مسیح ناصری پطرس کو ملنے آتے ہیں اور یسوع بادشاہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جال ڈال۔ پطرس کہتا ہے میں نے بڑی محنت اسی جگہ پر کی ہے،
इसी जगह पर मैंने वर्किंग की है, अपनी ड्यूटी को कंप्लीट कर लिया है, अब मैं जाल वॉश कर रहा हूँ, घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन यीशु ने कहा तो मेरा हुक्म मान। उसने जब वफादारी की, उस वफादारी के अंदर से मौजज़ा निकलता है। और जो ही पतरस रसूल, उस वक्त रसूल नहीं था, उस वक्त उसका नाम शमाउन था, जब वो यीशु के बड़े मौजज़े को देखता है तो बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि पतरस कहता है कि ए रब्बी, ए उस्ताद, तू यहाँ से चले जा, क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ। उसे एहसास होता है कि मैं गुनाहगार हूँ। आज ना छोटे बच्चे ना बड़े, हम अपने आप को तस्लीम नहीं, अपनी कमज़ोरी को करते, अपने गुनाह को तस्लीम नहीं करते, जिसकी वजह से हम बरकत नहीं पाते, जिसकी वजह से हम ब्लेस नहीं होते। मुझे भाई अरसलान की बात बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हम दोस्तों की तरह रहते हैं, टीम वर्क हम करते हैं मिलकर खुदा का काम। लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि मैं खुदा के दास की, खुदा के खादम की इज़्ज़त इसलिए करता हूँ क्योंकि खुदा के खादम में खुदा का रूह काम करता है। वो कहते हैं हमारी जिस्मानी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन हमेशा मैं तरजीह अगर आपको देता हूँ तो आपकी पर्सनल शख्सी ज़िंदगी की वजह से नहीं, आप मसीह के खादम हैं इसलिए मैं आपको इज़्ज़त देता हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बहुत ज़िंदगी में ब्लेस करती हैं। और मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि सक्सेस जो है, ब्लेसिंग्स जो है, बरकतें जो हैं, कामयाबी जो है, वो आसमानों से आती है और खुदा हमारे दिल को देखकर हमें बरकत देता है। हमारे दिल को खुदा देखता है। जब हमारा हार्ट पाक हो जाता है, पतरस ने कहा मैं गुनाहगार हूँ, उसने मान लिया, तस्लीम कर लिया कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, यीशु तू तो पाक है, तूने कहा ऐसे ही हो गया, यहाँ से चले जा। लेकिन यीशु ने कहा कि आज से तू एक बड़ा तुझे मैं औहदा देने लगा हूँ, आज से तू मछलियों का नहीं आदमियों का शिकार किया करेगा। इसलिए क्योंकि पहली बार तूने वफादारी की, तूने मेरी बात को सुना, मेरे हुक्म को माना, जाल डाला। अगर शायद आज के इंसानों की तरह पतरस होता तो वो कहते कि नहीं, उसे तो तब नहीं था पता कि ये यीशु है। वो कहता कि मैंने सारी रात बड़ी मेहनत की है, ये शख्स मुझे क्यों दोबारा से परेशान कर रहा है, मैं तो थक चुका हूँ, मैंने तेरी बात नहीं मान ली। आज भी ऐसे लोग जो कलाम की बातों को नहीं मानते, चर्च भी जाते हैं लेकिन टाइम ज़ाया करते हैं। एक वक्त आता है अजीज़ों, तौबा का टाइम निकल जाता है। आप मुबारक हैं, आप चर्च आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर से कहने लगा हूँ, खुदा के खादम बहुत मेहनत करते हैं। आप देख रहे होंगे मेरा गला कुछ ख़राब हो गया। गुजरी 2-3 रातें जो मेरी स्टिल दुआ में गुजरी हैं, एक सेकंड सोने को नहीं मिलता, रात को पाखरू सोने नहीं देता। हॉली स्पिरिट कहता है मेरी कलीसिया के लिए शफायत कर, बोझ के साथ। लेकिन कई दफ़ा हम खादमों की खिलाफ भी बातें करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे पता है हमारी कलीसिया बहुत अच्छी है, हम दूसरे खादमों के ताल्लुक से। और आज इस बात को ज़हन में रखिएगा, खादम जैसा भी हो कभी उसे बुरा ना कहे, उसकी अदालत यीशु करेगा। आप उसे छोड़ दें, आप उसके पास न जाएं। कलाम की टीचिंग अगर आपको ठीक नहीं मिल रही, आप अपनी दूसरी राह ले लें, किसी को बुरा ना कहें। ये मैं पर्सनल शख्सी तौर पर अपनी कलीसिया को बता रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं जानते किस वक्त वो खादम तौबा कर ले और खुदा उसे मुआफ़ कर दे। लेकिन उस वक्त अगर आप उसे बुरा कहेंगे, लेकिन खुदा ने तो शायद उसे मुआफ़ कर दिया। इसलिए कोशिश करें खादमों के खिलाफ बात ना किया करें, बल्कि किसी के खिलाफ भी बात ना किया करें, किसी के खिलाफ ना बोला करें। ये जो चुगली है, ये भी एक स्पिरिट है जो हमारे मस्सा को छीन लेती है। कई दफ़ा हम ठीक कह रहे होते हैं, इसमें नो डाउट हम ठीक कह रहे होते हैं, लेकिन आप नहीं जानते जिस शख्स के बारे में आप सालों से कह रहे थे, आज उसने तौबा कर दी है। इसलिए आप कोशिश करें किसी के खिलाफ कोई बात ना करें, अपने अंदर मसीह का मिजाज ले लें। मैं फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल ने खत लिखा, मैं उसे पढ़ रहा था, उस खत में लिखा था वैसा ही मिजाज जी, सिस्टर फौजिया भी सुनेंगी, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था।
جب آپ کے اندر مسیح کا کردار، مسیح کا مزاج، مسیح کی محبت آ جاتی ہے، اس وقت آپ دوسروں کے لیے نمک کا کام کرتے ہیں۔ میں نے میسج کے سٹارٹ میں بتایا کہ جو نمک ہے وہ بد ذائقہ چیزوں کو، یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ مسیحوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ غور سے سنیے گا، یسوع کے ماننے والوں کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ تو بتائیے ایسے لوگ جنہوں نے یسوع کا صرف نامی مسیح رکھا ہوا ہے، صرف نام کے ساتھ مسیح، وہ یسوع کو نہیں جانتے، وہ دوسروں کو ذائقہ نہیں دیتے، وہ لوگ دوسروں کا ذائقہ دے لیتے ہیں، اور یہ دکھ کی بات ہے۔ وہ جہاں جاتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں۔ کسی شادی حال میں گئے، وہاں پر ڈانس شروع کر دیا ہے، چرچ میں کلام بھی سنا ہے، وہاں پر موقع مل گیا ہے، گانے بھی گائے ہیں، سارے کام کیے ہیں، چرچ میں آ کر فوری ہم سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ آج یہ ٹیچنگ میسج خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ ہم کلیسیا کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کریں کہ کیا آپ مسیح جیسا مزاج رکھتے ہیں؟ مسیح یسوع بادشاہ جہاں بھی جاتے تھے اپنا پاکیزگی کا ٹیسٹ، اپنا محبت بھرا ٹیسٹ دوسروں کو دیتے تھے، لوگ متاثر ہوتے تھے، فقیر فریسی بھی حیران ہو جاتے تھے۔ فقیر فریسی، جی اسلام بھائی، فقیر فریسی بھی حیران ہو جاتے تھے۔ سب غور سے ذرا سنیے گا، ہر شخص بڑی توجہ سے، باہر جی اسلام بھائی تھوڑا سا اس طرف کیجیے گا، باہر جو ہے وہ بھی بڑے غور سے سنیے گا۔ یسوع بادشاہ کی جو تعلیم تھی، اس تعلیم سے لوگ متاثر کیوں ہوتے تھے؟ کبھی آپ نے اس پر ریسرچ کی ہو؟ آج بھی مسیح کی تعلیم سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ جیسس کی تعلیم کے اندر خالص پن پایا جاتا ہے، خالص تعلیم، ملاوٹ نہیں ہے اس میں۔ یسوع کی تعلیم سے آج بھی نجات کا کام ہوتا ہے، یسوع کے کلام سے آج بھی نجات کا کام ہوتا ہے۔ جو لوگ جیسس کی تعلیم کو مانتے ہیں، پطرس رسول نے یسوع کی تعلیم کو مانا اور اس کی زندگی میں نجات کا کام ہوا۔ وہ دن تھا پطرس کی تبدیلی کا۔ اگر اس دن کو، اس وقت کو پطرس رسول مس کر دیتا تو میں سمجھتا ہوں شاید دوبارہ اسے چانس نہ ملتا۔ کئی دفعہ ہم مس کر دیتے ہیں۔ آج جتنے اب بھی نجات چرچ میں آئے ہیں، آپ سب مبارک ہیں، آپ کو خدا نے اپنی ہیکل میں آنے کا فضل عطا کیا، اور آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ یسوع نے ہمیں کہا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو۔ ہمیں کہا ہے پرسنلی، شخصی طور پر۔ اگر ہم کسی کو یہ ورڈ سنائیں تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے دوسرے کو کہا گیا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو۔ سنڈے اسکول میں کئی دفعہ ٹیچرز یہ آیات بچوں کو سیکھنے کے لیے دیتے ہیں، تو جب ٹیچر کو بچہ سنا رہا ہوتا ہے ورڈز، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، تو وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ٹیچر کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ اسے پڑھتے ہیں، پڑھ کر غور کریں گے تو آپ فیل کریں گے کہ میرے ساتھ یسوع بات کر رہا ہے، اور یسوع نے مجھے کہا ہے کہ میں زمین کا نمک ہوں۔ تو کیا میں نمک ہوں؟ کیا میری زندگی کے اندر مسیح کی محبت پائی جاتی ہے، یا نفرت، غصہ، چڑچڑاپن؟ یہی چیزیں انہی چیزوں سے میری زندگی بھری ہوئی ہے۔ جو شخص غور نہیں کرتا اس کی لائف میں تبدیلی نہیں آتی۔ عزیزو، مسیحی جو لائف ہے یہ ایک برداشت کا نام ہے، ہمبل ہونا ضروری ہے۔ یعقوب رسول کہتے ہیں صبر کو پورا کام کرنے دو۔ یعقوب رسول کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، خدا تمہیں وقت مقررہ پر سرفراز کرے گا، سر بلند کرے گا، کامیاب کرے گا۔ لیکن جب ہم وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کو ضائع کرتے ہیں، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارے لیے رات بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ ہم کئی دفعہ فیل کرتے ہیں رات کو 36 گھنٹے کی رات ہونی چاہیے، لمبی بڑی باتیں جیسس سے کرنے والی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، پھر وہ پینڈنگ ہو جاتی ہیں نیکسٹ نائٹ۔ کیونکہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے، میں نے یہ سیکھا ہے، سارے جو مچور لوگ ہیں غور سے سنیے گا، بچے بھی، کہ جو پریئر آپ رات کے پہروں میں کرتے ہیں وہ ایک خاص پریئر ہے۔ ٹھنڈے وقت میں آدم کے ساتھ خدا باتیں کرتا تھا، تو دوپہر کا وقت ٹھنڈا نہیں ہے۔ دوپہر کو بھی آپ دعا کریں گے تو خدا سنے گا، خدا تو ہر وقت سنتا ہے۔
لیکن رات کے جو انمول لمحات ہوتے ہیں وہ بڑے پریشیس ہیں. جو شخص مسیح سے محبت کرتا ہے وہ ٹائم مسیح کی حضوری میں گزارتا ہے, اور مسیح جیسا مزاج ایسے نہیں مل جاتا. اگر ہم کہیں کہ ہمیں فوری مسیح جیسا مزاج مل جائے. جو شخص دل سے زکئی مسیح کو دیکھنے کے لیے گولر کے درخت کے اوپر چڑھ گیا, کس کس کو پتہ ہے؟ اور وہ آج کے دور پر جس طرح ایک لوگ عہدے دار ہوتے ہیں, کاٹن کا سوٹ پہنتی ہیں, کرنڈی کا سوٹ پہنتی ہیں, اچھی واچ, ایسے اکڑ کر چلتی ہیں. شاید زکئی کا بھی ایسا ہی کوئی عہدہ تھا, وہ محصول لینے والوں کا سردار تھا, ایک بہت بڑا عہدہ تھا اس کے پاس. لیکن یسوع کو دیکھ کر وہ درخت کے پر جب چڑھ رہا ہوگا, بچے بھی ہنس رہے ہوں گے کہ آج یہ شخص کیا کر رہا ہے, یہ تو بہت امیر ترین شخص ہے, جس کے پاس تو بہت اچھا عہدہ ہے, تو یہ کیا کر رہا ہے لٹک لٹک کر درخت کے پر. چونکہ اس کے اندر یہ تجسس پیدا ہو چکا تھا, اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں نے یسوع کو دیکھنا ہے. اگر آج میں نے یسوع کو نہ دیکھا تو شاید دوبارہ نہ موقع ملے, کیونکہ یسوع آج یہاں سے گزر رہے. اس نے کہا بھیڑ بہت زیادہ ہے, قد چھوٹا ہے, کمزوری ہے قد کی, قد چھوٹا ہے. وہ اپنے قد کی طرف شاید پتہ نہیں کتنی دفعہ اس نے دیکھا ہو کہ قد کاش قد بڑا ہوتا, لیکن اس نے اپنی کمزوری کو بھی پیچھے کیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, قد چھوٹا ہے, بار بار میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو قد چھوٹا ہے, کوئی بات نہیں. اس نے درخت کو دیکھا, اس نے کہا درخت جتنا تو میرا قد نہیں, لیکن درخت پر جب چڑھ جاؤں گا تو میرا قد درخت جتنا ہو جائے گا, وہاں سے میں دیکھ لوں گا یسوع کو. کئی دفعہ ہم اپنی کمزوریوں میں پھنسے رہتے ہیں, ہم بڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم بڑھنا جانتے نہیں ہیں یا ہم بڑھنا چاہتے نہیں ہیں. جو شخص آزاد ہونا چاہتا ہے, غور سے سنیے گا, جو شخص چاہتا ہے میں گناہ سے آزاد ہو جاؤں, میں بیماریوں سے آزاد ہو جاؤں, اس کے لیے ایک لمحے کے اندر یسوع سے ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایک لمحے کے اندر یسوع کے لیے ایک لمحہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید بہت زیادہ ہے, اتنی قوت ہے یسوع کے اندر. صرف آپ کے ایمان کو جیسس دیکھتا ہے, کیسا ہے میری بیٹی کے اندر ایمان, کیسا ہے میرے بیٹے کے اندر ایمان. جب تک عزیزو آپ اپنی ذات میں زندگی گزاریں گے آپ بابرکت نہیں ہو سکتے, آپ کو برکت نہیں ملے گی. اپنی ذات سے باہر نکلیں, دعا کریں, دوسروں کے لیے شفاعت کریں, کوشش کریں, پریکٹس کریں, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ میرے جو لوگ ہیں وہ دنیا کے لیے, زمین کے لیے نمک کا کام کریں. نمک بد ذائقہ چیزوں کو ذائقہ دیتا ہے. جب مالک نمک کو ہنڈیا کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے, تاکہ مالک کیوں ڈال رہا ہوتا ہے, یہ نمک جو ہے یہ ہنڈیا کے اندر جا کر ہنڈیا کے اندر جو سالن یا جو سبزی, جو بھی سالن ہے, جو بھی چیز ہے, اسے یہ نمک ذائقہ دے. نمک بولتا نہیں آگے سے کہ کیوں مجھے اتنی گرم ہانڈی کے اندر ڈال دے. وہاں پر جب نمک ہنڈیا کے اندر جاتا ہے اسے شاید بڑی درد ہوتی ہو. ایماندار بھی جب گناہ سے بڑی دنیا کے اندر جاتی ہے انہیں بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. آپ کو بھی شاید فیس کرنا پڑے, شاید آپ فیس کر رہے ہیں. جس طرح نمک ابلتی ہنڈیا کے اندر کئی دفعہ بیٹیاں ڈالتی ہیں, اسے شاید بڑی تکلیف ہوتی ہو, لیکن وہ سہتا ہے سب کچھ, اپنے ٹیسٹ کو کھوتا نہیں ہے, مضبوط ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ابلتی گرم اور گرمائش کے اندر, سالن کے اندر فل آگ آنچ اپنے نیچے دی ہوئی ہے, ہنڈیا بن رہی ہے, اس کے اندر آپ نے نمک ڈالا ہے, تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ٹیسٹ کھو دے. نو, وہ اپنا ٹیسٹ دیتا ہے. ایماندار جو لوگ ہیں وہ بھی گناہ سے بھری دنیا کے اندر بھی چلے جائیں, دکھوں کے اندر بھی چلے جائیں, مصیبتوں کے اندر بھی چلے جائیں, دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں, لوگ شفا پا رہے ہیں, خود چاہے وہ بیمار ہے, تو بھی وہ یسوع کا ٹیسٹ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے اپنے اندر سے. ان کے اندر یسوع کا ٹیسٹ قائم رہتا ہے. کئی دفعہ تھوڑی سی بیماری, تھوڑا سا زکام لگ گیا, ہمارے اندر سے یسوع کا ٹیسٹ چلے جاتا ہے. آج ہی میں نے چرچ میں جانا, میں تو بخار ہے, تو یہ کون سی بڑی بات ہے. اگر آپ نے شفا لینی ہے پھر تو آپ کو آنا پڑے گا یسوع کی حضوری میں, اس کے قدموں میں. لائک جیسے میں بولتا ہوں کہ گلے کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے, گلا خراب ہو گیا, آج میں کلام ہی نہیں سنانا, یہ کون سا بہانہ ہے, کوئی بہانہ نہیں. جیسس ہم پر ہمیں واچ کر رہے ہیں. میرے بچے کس حال اور کس حد تک, کس حال میں اور کس حد تک میرے ساتھ وفادار ہیں. پالوس رسول خدا کا بندہ کہتا ہے کہ کوئی چیز مجھے مسیح کی محبت سے
جی باہر جو ہے پلیز کوئی چیز مجھے مسیح کی محبت سے، آپ کی آواز نہیں آ رہی اونچی آواز میں، کوئی چیز مسیح کی محبت سے ہمیں جدا نہیں کر سکتی. ہمیں کوئی چیز مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. ایماندار مسیح میں جب پختہ ہو جاتے ہیں مسیح بڑا خوش ہوتا ہے. ایوب کی طرح پھر مسیح ہم پر ایک، جیسے بچے کے اوپر ماں باپ کو بڑا فخر ہوتا ہے، خدا ہم پر فخر کرتا ہے کہ اس بیٹی کے اندر اتنا مسا، اتنی وفاداری آ گئی ہے، اب یہ بیٹی کبھی میرا انکار نہیں کر سکتی. کئی دفعہ خدا ہم پر فخر کر رہا ہوتا ہے، ہم سلپ ہو رہے ہوتے ہیں. خدا ہم پر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بیٹی گناہ میں نہیں گرے گی، ہمیں گناہ کا موقع مل جائے، ہم سلپ ہو رہے ہوتے ہیں. خدا فخر کر رہا ہوتا ہے، ہم خدا کے فخر کو بار بار توڑتے ہیں. خدا کے جو خدا ہمارے اوپر فخر کرتا ہے، یا خدا کو ایک، جیسے ایک ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ کا بہت اچھا ہے، محنتی ہے، اس میں فرسٹ آنا ہی آنا ہے، لیکن جو ہی پیپر آئے تو اسٹوڈنٹ سوتا رہے، محنت نہ کرے، تو ٹیچر کا جو اس کے اوپر فخر تھا وہ ختم ہو جائے گا. ہم بھی خدا ہمیں موقع دیتا ہے کام کرنے کا. جی ہاں، غور سے سنیے گا، خدا ہمیں موقع دیتا ہے کام کرنے کا، خدا ہمیں وقت دیتا ہے کام کرنے کا. لیکن جب ہم مسیح میں کام نہیں کرتے، ایک وقت آتا ہے ہماری جگہ پر خدا کسی اور کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. غور سے سنیے گا، جب ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں ہماری جگہ پر خدا کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے. اگر آپ ایک اچھی ماں نہیں ہے تو خدا خوش نہیں ہے. اگر آپ ایک اچھے باپ نہیں ہے تو خدا آپ پر خوش نہیں ہے. اگر آپ ایک اچھی بیٹی نہیں ہے تو خدا آپ پر بھی خوش نہیں ہے. اگر آپ ایک اچھے بیٹے نہیں ہیں تو خدا خوش نہیں ہے. خدا چاہتا ہے آپ ایک اچھی بیٹی بنے، ایک اچھے آپ بیٹے بنے، ایک اچھی ماں بنے، ایک اچھا باپ بنے. ماں کا کام اتنا نہیں کہ بچے کو وہ سنبھال رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، ٹائم پر اسکول جا رہا ہے، اتنا کام نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو روحانی تعلیم ضرور دیں. جی غور سے سنیے گا، آپ اپنے بچوں کو کلام کی تعلیم روٹی سے زیادہ ضروری سمجھ کر دیں، تاکہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں، جب آپ سے زیادہ دعا نہ ہو، جب آپ دعا کریں تو آپ کو نیند آ جائے، پھر آپ کی جگہ پر آپ کے بچے دعا کریں. اس کے لیے آج آپ محنت کریں گے تو آپ برکت پائیں گے. رات کو بھی ارسلان بھائی مجھ سے کچھ بات کر رہے تھے کہ کچھ پیرنٹس کی، والدین کی کچھ ایسی سستی کاہلی ہوتی ہے، وہ اپنی انجوائے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کا روحانی طور پر بہت نقصان ہوتا ہے. ماں اور باپ جب مل کر سٹرگل نہیں کرتے بچوں کے پر روحانی طور پر، تو بچے روحانی طور پر بڑھتے نہیں ہیں، پھولتے نہیں ہیں. مجھے بتا رہے تھے اسلام بھائی کہ معاشی ذمہ داریوں کی وجہ سے کئی دفعہ باپ اور ماں کی کچھ ذاتی خواہشیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں. لیکن جو باپ اور ماں اپنی ذاتی پرسنل خواہشوں کو مارتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ دنیا کو نظر آتا ہے کہ وہ شخص بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں میں جوان ہوتا ہے، کیونکہ اس نے محنت اپنے بچوں پر اتنی کی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں میں جوان ہوتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب ایک بیج بویا جاتا ہے، پھر جب وہ زمین میں چلے جاتا ہے، زمین میں جا کر وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے ٹوٹنے سے، پھٹنے سے اس کے اندر سے کمپل نکلتی ہے، اور وہ کمپل زمین کے چھاتی کو چیرتی ہے، اس کے اندر سے باہر آتی ہے، اور پھر اس کے اوپر پودا لگتا ہے، پھر درخت، پھر اس کے اوپر پھل آتا ہے. یہ پروسیس ٹف ضرور ہے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وسیلے دوسرے برکت پائیں تو اپنے گھر سے یہ پروسیس سٹارٹ کریں. سب سے پہلے اپنے گھر کا نمک بن جائیں. مسیح کی تعلیم کو اپنی ذات میں لیں، اپنے گھر کا نمک بن جائیں. گھر کے اندر جیسے یسوع نے کہا تم زمین کے نمک ہو، آپ کہیں کہ آج سے میں مسیح کے ذائقے کو اپنے خاندان کے اندر پھیلاؤں گی یا پھیلاؤں گا، تو آپ اپنے گھر کے نمک بنیں گے. پھر آپ کے کردار سے آپ کا محلہ برکت پائے گا، پھر آپ کے کردار سے آپ کا معاشرہ برکت پائے گا، پھر آپ کے کردار سے آپ کا شہر برکت پائے گا.
ایک وقت آئے گا پورے ملک کے اندر خدا آپ کو یوز کرے گا، پھر ملک سے ملکوں میں خدا لے جائے گا، پھر کلام آپ کے لیے پورا ہوگا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ شاید آپ ابھی سوچ رہے ہو کہ یہ پروسیس تو بہت لمبا ہے، لیکن جب تک آپ سٹیپ نہیں لیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ زندگی ختم ہو جائے گی، سال ضائع ہو جائیں گے، دن ضائع ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ سٹیپ لیں، سٹیپ لینے سے آپ برکت پائیں گے۔ مسیح میں سٹیپ لیں، بڑھیں، کوشش کریں، کوئی لمبا نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ خدا کی خادمہ نے جیسے 30-32 سال جو میری ایج ہے، انہوں نے اس 30 سال پہلے ایک آس رکھی کہ خدا کا خادم کلام سنائے گا۔ تو پیدا ہوتے تو میں نے کلام نہیں سنایا، جب میں 5-7 سال کا ہو گیا میں نے کلام نہیں سنایا۔ انہوں نے آس رکھی، محنت کی، دعائیں کی۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ کئی دفعہ آپ کے سنڈے اسکول کی وجہ سے میں نے اپنے فنکشن کو مس کر دینا۔ سنڈے والے دن ہم سنڈے اسکول جاتے تھے، تو سنڈے کو موسٹلی ہماری یہ رسم و رواج ہے کہ باقی سارے دنوں کو ہم بھول جاتے ہیں، تو سنڈے کے دن کو ہم فنکشن رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہنا کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو بولنا کہ سنڈے کو سوری میں نہیں آ سکتی، کوئی اور دن رکھے فنکشن کا، میں بچوں کے ساتھ آؤں، فنکشن اٹینڈ کروں گی، پھر اپنے بچوں کے ساتھ لوں گی تاکہ ان کے حرج نہ ہو۔ انہوں نے بہت اسٹرگل کی ہے۔ آج فنکشن کو ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے چرچ کو مس کر دیتے ہیں، اپنی میٹنگ کو مس کرتے ہیں۔ اصل میں آپ کے بچے جب آ رہے ہوتے ہیں چرچ میں، وہ ان کی جیسے ایک اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتے ہیں، اینٹ کے اوپر اینٹ رکھتے 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 دیوار بنتی، پھر بڑی عمارت بن جاتی۔ جب آپ مس کرتے ہیں اپنے بچوں کو، مس کروا دیتے ہیں، یا آپ کے بچے نہیں آتے خدا کے گھر میں، وہ جو اینٹ کے اوپر دوبارہ اینٹ آنے والی ہوتی ہے وہ مس ہو جاتی ہے، وہ خلا رہتا ہے، دوسری اینٹ کے اوپر جاتی ہے، وہ خلا رہتا ہے۔ اس خلا کو پھر بھرنے کے لیے بڑے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کیوں روحانی طور پر کمزور ہیں؟ آج میں ٹیچنگ میسج دے رہا ہوں، کوئی بور تو نہیں ہو رہا؟ جی پلیز، جی ماسٹر شمیم، برکت مل رہی ہے کلام سے، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں ہم یا ہمارا گھرانہ بلیس نہیں ہوتا؟ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ ہم یہ موسٹلی کہتے ہیں کہ خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند میرے بچوں کے ساتھ بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خود محنت نہیں ہم کرتے۔ اگر خدا نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، تو ماں اور باپ کو بیج کی طرح قربانی دینی پڑے گی۔ بیج زمین کے اندر جب جاتا ہے تو جب زمین سے باہر ہوتا ہے، بیج کو دھوپ بھی ملتی ہے، بیج کو چھاؤں بھی ملتی ہے، بیج کو بہار کا موسم بھی ملتا ہے، خزاں کا موسم بھی ملتا ہے، بیج کے اوپر بارش بھی ہوتی ہے۔ بیج کے اوپر جب بارش ہوتی ہے اسے ٹھنڈک فیل ہوتی ہوگی، تو بڑا خوش ہوتا ہوگا۔ جو ہی زمین کے اندر گیا اس کی خواہشیں ختم ہو گئی، اس کے لیے روشنی ختم ہوگی، دن ختم ہو گیا، رات ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے اس بیج کے اندر سے ہوپ نکلتی ہے، امید نکلتی ہے، اسی بیج سے جو زمین کے اندر جا کر پھٹ گیا تھا۔ دنیا کے نظر میں وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، اس کے اندر زندگی پائی گئی تھی۔ آپ جتنی بھی محنت بچوں کے لیے کرتی ہیں یا اپنی فیملی کے لیے کرتی ہیں، یاد رکھیے یہ محنت کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ آپ کی لائف کے اندر ایک خدا نے امید، ہوپ رکھ دی ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے بچوں کے ساتھ بھی ہوں، میں تجھے واچ کرتا ہوں، میں تجھے بلیس کروں گا۔ ضرورت ہے کہ تو میرے ذائقے کو ان بچوں کے اندر ڈلیور کر، ان بچوں سے پھر آگے یہ میرا ذائقہ ڈلیور ہوگا۔ کبھی آج تک آپ نے اپنے بچوں کو، غور سے سنیے گا جو باہر بھی ہے، کبھی آج تک آپ نے اپنے بچے کو بڑے پیار کے ساتھ گلے لگایا، پاس بٹھایا ہو اور اسے کہا ہو چلے بیٹی ہم دعا کرتے ہیں، چلے بیٹی آج ہم دعا کرتے ہیں، چلا بیٹی آج ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، چلو آج مل کر ہم چرچ جاتے ہیں، چلو بھائی صاحب ہوں گے آپ چرچ جاتے ہیں تو بھائی صاحب سے پھر آپ نے شیک ہینڈ کرنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، وہ آپ کے سر پر پیار دیں گے۔ کبھی اس طرح کی باتیں یہ ہم نے نہیں سیکھی، جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ کیوں ہم پیچھے ہیں؟ کیونکہ یہ باتیں ہم سکھاتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو۔ کبھی ہم نے سکھایا ہو بچوں کو بٹھا کر کہ بیٹا خدا کے خادم کی عزت کیا کر،
खुदा की खासमा की इज़्ज़त किया कर, क्योंकि उनके अंदर कलाम पाया जाता है, उनके अंदर कलाम रहता है। वो इतनी मेहनत करते, हमारे लिए रोज़े रखते, हमारे लिए आंसू बहाते। कभी ये टीचिंग आपने दी हो, शायद हमारे लिए ये बच्चों को इस टीचिंग को देने के लिए टाइम नहीं है। बाकी हम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े भी देती हैं, अच्छी ग़िज़ा भी देती हैं, सब कुछ अच्छा देती हैं। रूहानी फीड बच्चों के अंदर बहुत कम है, जिसकी वजह से मैं संडे स्कूल में देख रहा होता हूँ कि बच्चे जिसकी वजह से कुछ बहुत एक्टिव होते हैं रूहानी तौर पर, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा वो पीछे होते हैं रूम में। मुझे पता होता है इन पर मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और मैं कर भी रहा हूँ इन बच्चों के ऊपर। आने वाले वक्त में जे ब्लॉक के अंदर खुदा बड़ा काम करने वाला है। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आज ये प्रोफेसी कर रहा हूँ मसीह में रहकर, आने वाले दिनों में खुदा जे ब्लॉक के अंदर बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि इन बच्चों ने इतना नहीं रहना, इन्होंने बड़े हो जाना है। फिर ये कहा करेंगे कि हमने कलाम को सीखा, कलाम ने हमें बदला, कलाम ने चेंज किया, हमारे अंदर यीशु की नमकियात, मसीह की मोहब्बत के नमकियात आ चुके हैं। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम ये नमकियात दूसरों तक लेकर जाएंगे। यही मेरा मिशन है जो मुझे खुदा ने दिया है, कि मसीह का पैगाम, मसीह की मोहब्बत, मसीह की पाकीज़गी, मसीह की वफादारी दूसरों तक पहुँचे, दूसरे भी लोग ब्लेस हो। और जब तक हम खुद वफादार नहीं होंगे, हमारे वसीले कभी भी कोई नहीं बदल सकता। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे, सब आइज़ क्लोज करेंगे।